کہ سمناباد انڈرپاس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد لاگت میں مزید اضافہ۔ LDA سمناباد انڈرپاس کا ریوائزڈ PC1 تیار کر لیا۔ سمناباد انڈرپاس کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 80 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ سمناباد انڈرپاس کی لاگت 2 ارب 40 کروڑ روپے تک جا پہنچی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا۔ یہ نگران پنجاب حکومت کے دور میں سمناباد کے مقام پر انڈر پاس کا افتتاح کیا گیا، تاہم اب اس انڈر پاس کی تعمیراتی کام میں جو لاگت میں اضافہ ہوا اس کے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ انڈر پاس مکمل ہونے کے بعد بھی لاگت میں ہوشربا اضافہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد LDA نے سمناباد انڈر پاس کا ریوائزڈ PC1 تیار کر لیا ہے، تاہم انڈر پاس کی لاگت میں اس سے قبل بھی 2 مرتبہ اضافہ ہو چکا ہے۔ سمناباد انڈر پاس کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 80 کروڑ روپے لگایا گیا تھا، تاہم تعمیراتی لاگت میں اضافہ لینڈ ایکوزیشن کے ریٹ بڑھنے اور یوٹیلیٹی شفٹنگ کے سبب لاگت میں اضافہ ہوا۔ سمناباد انڈر پاس کی لاگت میں اس سے قبل 60 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد یہ لاگت 2 ارب 40 کروڑ روپے تک جا پہنچی، تاہم اب بیوٹیفیکیشن کے کام کرنے کے لیے اور ایڈ گریڈ کام کرنے کے لیے اس انڈر پاس کی لاگت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد یہ نیا ریوائزڈ PC1 تیار کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ریوائزڈ PC1 میں سمناباد انڈر پاس کی لاگت میں 300 ملین روپے اضافے کی استدعا کی گئی ہے، اور اگر LDA گورننگ باڈی کی جانب سے اس کی منظوری دی جاتی ہے تو سمناباد انڈر پاس کی کل لاگت 2 ارب 70 کروڑ روپے تک جا پہنچے گی۔ LDA کی طرف سے ریوائزڈ PC1 کی تیاری کے بعد یہ PC1 سیکرٹری ہاؤسنگ کو ارسال کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے منظوری کے بعد جو یہ منصوبہ جو یہ ڈرافٹ ہے کو پیش کیا جائے گا۔ اس طرح LDA گورننگ باڈی اس کی منظوری دیتی ہے تو ریوائزڈ PC1 تیار کر لیا گیا ہے۔ زین العابدین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بلدیہ عظمیٰ کا شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن 240 سے زائد تجاوزات کا سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے، جبکہ خلاف ورزیوں پر 17 دکانیں سربا مہر اور 3 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران 6 ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر نے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی بتائیے عمران۔ جی بالکل، اس تازہ تجاوزات کے خلاف بلدیہ عظمیٰ کا شاہ عالم مارکیٹ میں آج بڑا آپریشن سامنے آیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر انجینئر رافی حیدر کی ہدایت پر شاہ عالم مارکیٹ میں اس تازہ تجاوزات ایکشن لیا گیا ہے۔ چیف آفیسر اقبال فرید کی نگرانی میں MO ریگولیشن اقبال خان کی سربراہی میں آپریشن کیا گیا ہے، جبکہ آپریشن کی نگرانی جو ہے تمام افسران نے کی ہے۔ آپریشن کے دوران 6 ٹرک سامان ضبط کیا گیا ہے۔ اس تازہ تجاوزات آپریشن کے دوران 240 سے زائد تجاوزات کا سامان قبضے میں لیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر انجینئر رافی حیدر کا کہنا ہے کہ شاہ عالم مارکیٹ میں خلاف ورزیوں پر 17 دکانیں جو ہیں وہ سیل کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریگولیشن ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 3 دکانوں کو سیل کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں شاہ عالم مارکیٹ میں باقاعدہ طور پر جو تجاوزات کے خلاف جو ہے خصوصی کیمپ لگائے گئے تھے۔ شاہ عالم مارکیٹ میں تجارتی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے، جبکہ ریگولیشن ونگ کے تجاوزات کے خلاف آپریشن روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرنے کی بھی ہدایت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ امتحانی ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کے معاوضوں میں سے کٹوتیاں، معاوضے میں سے 9,000 روپے فیکس کاٹ لیے گئے۔ اساتذہ کا کٹوتیوں پر لاہور بورڈ انتظامیہ کے خلاف احتجاج، اگر کٹوتیاں واپس نہ ہوئیں تو بورڈ آفس کے باہر احتجاج کریں گے۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، اپریل میں 9ویں اور 10ویں کے امتحانات جو لاہور بورڈ کے زیر اہتمام ہوئے تھے، تو اس میں ڈیوٹی دینے والے اساتذہ کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ جو معاوضے دیے گئے تھے اس میں سے کٹوتیاں کاٹی گئی ہیں، اور ٹیچر 9,000 روپیہ معاوضے سے کٹوتی کی گئی ہے، جو قابل قبول نہیں ہے۔ اس حوالے سے احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ لاہور بورڈ کی انتظامیہ کو بھجوایا گیا، اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ کٹوتیاں واپس نہ ہوئی تو پھر لاہور بورڈ کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ تو سینکڑوں اساتذہ جو ہے وہ اس فیصلے سے متاثر ہوئے، اور اب انہوں نے لاہور بورڈ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو کٹوتیاں کی گئی ہیں وہ واپس کی جائیں۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ لاہور پولیس آپریشنز ونگ کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ماہ نومبر کے دوران ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 195 گینگز کے 420 ممبران گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ ملزمان کے قبضہ سے 9 کروڑ 60 لاکھ سے زائد مالیں
مسروقہ بھی برآمد ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، لاہور پولیس آپریشنز ونگ کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ماہ نومبر کے دوران ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 195 گینگز کے 420 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 9 کروڑ 60 لاکھ سے زائد مالیت کا مال بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کینال روڈ انڈر پاسز کا دورہ، تعزین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انڈر پاسز پر سول ورک رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کرنے کی ہدایت۔ کمشنر نے کہا کہ کینال کے تمام انڈر پاسز کی تعزین و آرائش کا کام ٹیپا کر رہا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کینال روڈ انڈر پاس کا دورہ اور تعزین و آرائش کے کاموں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ انڈر پاسز پر سول ورک رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ کمشنر نے کہا ہے کہ کینال کے تمام انڈر پاسز کی تعزین و آرائش کا کام ٹیپا کر رہا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کینال روڈ انڈر پاس کا دورہ کیا گیا اور اس حوالے سے تعزین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں چنگچی موٹر سائیکل رکشے نہیں چلیں گے۔ رکشوں کو 30 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ انسداد سموگ کے لیے اداروں کی مبینہ کوتاہی سامنے آ گئی۔ گزشتہ برس انسداد سموگ ورکنگ کمیٹی کی سفارشات دھری کی دھری رہ گئیں۔ سال بھر حکومتی ادارے سموگ تدارک کے بجائے سموگ کا انتظار کرتے رہے۔ نگران پنجاب حکومت نے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بہتری کے لیے سخت اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور کی سڑکوں پر چنگچی موٹر سائیکل رکشے نہیں چلیں گے۔ پنجاب حکومت نے موٹر سائیکل رکشوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی ہدایت پر محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایکشن پلان بنا لیا۔ لاہور میں چلنے والے چنگچی رکشوں کو 30 دن کی وارننگ، 30 دن بعد رکشوں کے خلاف گرینڈ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ غیر قانونی موٹر سائیکل اور لوڈر رکشے بنانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ غیر منظور شدہ رکشوں کو پہلے بڑے شہروں میں بند کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں بند کیا جائے گا۔ چنگچی رکشے کی آئندہ مینوفیکچرنگ پر پابندی ہوگی۔ چنگچی رکشے کی رجسٹریشن کے ساتھ مینوفیکچرنگ کمپنیوں کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ کیمرامین اکرام شاہ کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ تمام اضلاع کے ٹریفک انتظامات، لائسنسنگ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ بہتر کارکردگی پر سی ٹی او لاہور کو شاباش، جبکہ بغیر ہیلمٹ اور تیز رفتار گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ سی ٹی او کو شاباش بھی دی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کی زیر صدارت ٹریفک افسران کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ پنجاب بھر کے تمام چیف ٹریفک افسر اور ڈسٹرکٹ ٹریفک افسر نے ویڈیو لنک جو ہے وہ اجلاس میں شرکت کی۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فرحان بیگ نے تمام اضلاع کے ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فرحان بیگ نے اچھی کارکردگی پر سی ٹی او لاہور کو شاباش دی اور سی ٹی او فیصل آباد اور سی ٹی او راولپنڈی اور سی ٹی او گجرانوالہ کے افسران کو بھی شاباش دی گئی۔ ناقص کارکردگی پر مظفر گڑھ، ڈی جی خان، اٹک، چکوال، سیالکوٹ سمیت دیگر اضلاع کے افسران کی سرزنش کرتے ہوئے ان کو ایڈیشنل آئی جی نے وارننگ لیٹر بھی جاری کی۔ اس وجہ سے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کا کہنا ہے کہ کم عمر افراد کے خلاف پنجاب بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف بھی پنجاب بھر میں کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بغیر ہیلمٹ اور تیز رفتار سے گاڑی چلانے والے سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مزید سخت جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے۔ فرحان مرزا کا مزید کہنا تھا کہ اسموگ کی روک تھام کے حوالے سے دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات درج جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ ان کا جو دائرہ کار ہے، ان کا کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ لا انفورسمنٹ ٹریفک کی بلا رکاوٹ روانی کو ہر صورت جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام اضلاع کی چلان ڈائری اور لائسنس ڈائری پر بھی گھنٹے بعد جو ہے وہ چیکنگ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے بات قلیل المدتی اقدام سے آگے نہ بڑھ سکی۔ آئندہ برسوں کے دوران بھی حالات میں زیادہ بہتری کی توقع نہیں ہے، جبکہ ماہرین نے پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کو اہم ترین قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔
2017 के बाद से तो स्मॉग ने जैसे लाहौर में मुस्तकिल बुनियादों पर ही डेरे डाल लिए हैं। हर साल के इख्तितामी महीनों के दौरान ये अफरियत सर उठाता है और शहरियों की जिंदगी अजाब बन जाती है। रवां साल भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से तजावुज कर जाना मामूल बन चुका है। अमर वाक़या ये है कि स्मॉग के मसले से निमटने के लिए सिर्फ कलीलुल मुद्दती इक़दामात पर जोर दिया जा रहा है। फैक्ट्रीज उनको ठीक करवाएं, उसके अंदर स्क्रैबर लगवाएं, उसके अंदर R&D हर फैक्ट्री के लिए जो ज़रूरी होता है, जब लाइसेंस देते हैं तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन चीज़ों करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉन्ग टर्म प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लाहौर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के साथ साथ शहर के बेहंगम फैलाव को रोकने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त भी लगाना होंगे। अगरचे तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश जैसे इक़दामात से सूरत हाल में वक्ती तौर पर तो बेहतरी आ जाती है, लेकिन इनका देर पा फ़ायदा नहीं हो पाता, अगरचे हुक्काम का दावा मुख्तलिफ है। अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो उसमें रिलेटिवली कम था, अगर हम अक्रॉस द डेज़ देखें, इन मंथ्स के दरमियान देखें, लेकिन बहरहाल इस पे और मज़ीद स्टेप्स भी लेने चाहिए। इसी के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी हैं। उनके ऊपर वर्किंग भी हो रही है, चाहे वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस का वर्किंग है। ज़रूरी है कि इस हवाले से अवामी सतह पर भी शऊर पैदा किया जाए। मसला ये है कि हमारे यहाँ पर हुकूमतें ही अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, तो फिर पॉलिसियों में तसलसल कहाँ से आएगा? और इसी अदम तसलसल का नतीजा है कि आज हम स्मोक समेत बेशुमार ऐसे मसाइल का सामना कर रहे हैं जिनका बज़ाहिर कोई हल ही दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।